الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين سيد العالمين خاتم النبيين اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی ایک آواز کر دیجئے گا، سادہ آواز۔ گرامی قدر حضرات، نسبت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کو اچھی نسبت نصیب ہو جائے، ایک نسبت اور دوسرا صحبت۔ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، اور یہ جو سنگت و صحبت و نسبت ہے، اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ وہ سنگت و نسبت و صحبت کس کے ساتھ ہے۔ سادہ کیجئے گا آواز، ایک آواز کیجئے گا بھائی، ایک آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ ابو وقاص پیر محمد اسحاق الوری صاحب کو آج کے اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب مزید آپ متوجہ ہو جائیے اور توجہ کے ساتھ یہ چند باتیں جو ہیں وہ سماعت کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انحصار اس پر ہوتا ہے کہ صحبت تعلق نسبت ہے کس کے ساتھ۔ پنجابی میں کہتے ہیں جس سنگت والا جنا ہوئے تو پھر بہتا ٹائم بھی نہیں نا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم صوفی بزرگ ہیں، اور یہ جو سہروردی ہیں یہ بھی فیض یافتہ حضور غوث العالمین سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کے مرشد کا نام ہے سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت کی جو ولادت ہے وہ لیا فتح پور سے آگے جائیے تو کہروڑ لال عیسن ہے، یعنی وہ اس جنوبی پنجاب میں ان کی ولادت ہوئی۔ وہ پہنچے بغداد معلیٰ اور 17 دن یعنی 17 دن سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خدمت میں رہے۔ مرید ہونے گئے تھے، اور جب مرید ہونے گئے ہیں تو شیخ شہاب الدین نے شیخ بہاؤالدین کو دیکھ کے کہا کہ میرا سفید باز آ گیا ہے۔ میرا سفید باز آ گیا، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے۔ جس طرح حضور مرشد کریم غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باز اشہب ہوں۔ 17 دن رہے، کتنے دن جی؟ 17 دنوں میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی دے دی، تمام معمولات آستانہ کی اجازت دے دی، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا نائب قائم۔
دیگر مرید جو مدتوں سے وہاں پر اکتساب فیض کے لیے اور یہ نعمت پانے کے لیے حاضر تھے کہ ہمیں بھی یہ شرف ملے گا، کوئی 2 سال سے، کوئی 4 سال سے، کوئی 5 سال سے، تو وہ بعض حضرات، یہ نہیں کہ سارے، بعض حضرات جو ہیں وہ چیم گوئیاں کرنے لگ گئے کہ سانو تو اتنے سال ہو گئے تو پیرا دیتی کوئی شے نہیں، اور یہ ہندوستان سے آیا، اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا، اس پورے خطے کو ہندوستان کہتے تھے، یہ ہندوستان سے آیا ہے اور 17 دنوں میں اسے ہر شے دے دی ہے۔ شیخ شہاب الدین نے وہ مرید طلب بلا لیے اور آپ نے 2 باتیں فرمائی، اور یہ چونکہ آستانے پر ہم بیٹھے ہیں، عرس کی محفل ہے، تو یہ طریقت کی رمز سمجھیے۔ شیخ شہاب الدین فرمانے لگے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کو یہ روا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شیخ کے فیصلے پہ اعتراض کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ 17 دن میں اس ہندوستانی کو ہر شے دے دی، انہوں نے کہا بعض لکڑیاں سوکھی ہوتی ہیں، بعض گیلی ہوتی ہیں، گیلی لکڑیوں کو آگ جلدی نہیں پکڑتی، اس کے لیے کئی جوخم کرنے پڑتے ہیں، لیکن سوکھی لکڑی کو محض آگ کا منہ دکھائیے تو وہاں بھانبڑ مچ جاتے ہیں۔ تم ہو گیلی لکڑیاں جن کو اتنے سال لگ گئے، یہ جو بہاؤالدین آیا یہ سوکھی لکڑی تھا، ایک عشق کی چنگاری پڑی ہے اور محبت کا بھانبڑ مچ گیا۔ سمجھائیے بات، نسبت جو ہے اور صحبت جو ہے اور تعلق جو ہے بڑی چیز ہے۔ اچھا جی، میں تقریر میں تھوڑا ربط کا عادی ہوں، چاہے آواز، سپیکر، بجلی کے معاملات ہیں، صرف آپ سے ریکویسٹ ہے، ٹائم بھی بڑا تھوڑا رہ گیا، ابھی عصر کی اذان شروع ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مضمون آپ سے تسلی سے ڈسکس کروں۔ آپ بس پورے انہماک کے ساتھ اس کو سن لیجئے۔ صحبتیں رنگ لاتی ہیں اور اس کے فیوز و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، صحبتیں پھر 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک اچھی ایک بری۔ سرور عالم علیہ السلام نے اچھی اور بری صحبت کو مثال دے کر ہمیں سمجھایا، اور قربان جاؤں حضور کی ان آیات پر کہ اپنی امت پہ اتنا کرم، اتنی مہربانی مالک ہے، ویسے ہی آرڈر دے دیں، لیکن ایک مقام پہ کریم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے مثل باپ کے، یہ کتنا شفقت بھرا فرمان ہے، میں تمہارے لیے مثل باپ کے ہوں، میں تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں۔ تو باپ اپنی اولاد کو مثالیں دے کے بھی سمجھاتا ہے، کریم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا، فرمایا برے بندے کی صحبت بھٹی دکانے والے کی طرح ہے۔ بھٹی والا جناب جب اس میں کک پوس ڈالتا ہے نا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی لمب نکلتی ہے، دوسرا چنگاریاں اڑتی ہیں۔ تو فرمایا برے بندے کی صحبت بھٹی دکانے والے کی طرح ہے کہ چنگاریاں اڑ کے تیرے کپڑے پہ آئیں گی، وہ تجھے جلائیں گی، اور فرمایا اگر آگ نہ بھی جلائے، چنگاڑیاں نہ بھی جلائیں، تو فرمایا اس کا جو دھواں ہے نا وہ تیرے کپڑے میلے کرے گا اور تجھے تکلیف ضرور دے گا۔ مراد کیا ہوئی کہ پیڑا بندہ یا تانوں پیڑی راہ تے لائے گا تے جے نہ لایا نہ تے او دا داغ تہاڈے اوتے ضرور لگ جانا۔ اور اچھے بندے کو مشک والے کی مثال دے کے سمجھایا۔ مشک کیا ہوتی ہے؟ آپ ہمارے یہاں ایک بولی میں اسے کستوری بھی کہتے ہیں، یہ مختلف چیزیں اگرچہ ہیں اور ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرما مشک والا، عطر والا، یا تو اس سے وہ کستوری مشک عطر خریدے گا، یا تو اس سے مشک عطر کستوری خریدے گا، اور اگر تو نے نہ بھی خریدا تو ویسے ہی بیٹھا رہا نا تو اس کی خوشبو تجھے مسلسل آتی ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے ہمیں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں سمجھا دیا۔ اچھا، اب یہ جو اچھوں کی رفاقت ہے، اچھوں کی سنگت ہے، ان کے ساتھ جو وابستگی ہے، ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ بیچ میں ایک حدیث سنائی ہے اور ایک بزرگ کا واقعہ سنا دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری آپ کی طرف بڑی توجہ۔
حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیے کہ سنگت اور صحبت بندے کو کیسے رنگ دیتے ہیں اور ان رنگتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک جو مفہوماً میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. سبحان اللہ. حضور سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹیاں اللہ کے ذکر کی محفلوں پہ لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. چل گیا جائے. ان کی ڈیوٹیاں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں پہ لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جب انہیں محفل مل جائے تو وہ باقیوں کو بھی بلاتے ہیں کہ آ جاؤ اپنا کام لگ گیا. پھر وہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اس محفل کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں. اور پھر میرے کریم فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اس محفل پر سکینہ اترتا ہے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جو دلوں کو منور کر دیتی ہے اور وجود پہ رقت طاری کر دیتی ہے. پھر جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. مالک جو کہ جانتا ہے کہ فرشتے کہاں سے آئے پھر بھی فرماتا ہے کدھر سے آئے ہو, کدھر سے آئے ہو. اور جو بندہ محفل میں دائیں بائیں دیکھے اس سے ایک ہی سوال بنتا ہے کہ کدھر دیکھ رہے ہو. تیتی آیا نال واہ پہ جائے گا اولی اولی سکتا. ہاں کدھر سے آئے ہو تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں. کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ یا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے. اچھا مجھے یاد کر رہے تھے, انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیسا پیارا سوال ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا تجھے نہیں دیکھا. تو فرما اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو الہی تیرے جلووں میں گم ہو کر تجھے اور زیادہ یاد کرتے. مانگتے کیا تھے؟ مالک جنت مانگ رہے تھے. فرما انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ الہی نہیں دیکھی. تو فرما اگر وہ دیکھ لیتے تو مولا وہ زیادہ جنت کا سوال کرتے. اور کیا کہتے تھے؟ الہی وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. فرما جہنم کو دیکھا ہے انہوں نے؟ الہی نہیں دیکھا. فرما اگر وہ دیکھ لیتے تو عرض کیا الہی وہ خوف و خشیت میں مبتلا ہو کر اور زیادہ ڈر ڈر کے تیرے حضور عرضیں کرتے کہ تو دوزخ سے بچا لے. اور کیا کہتے تھے؟ مولا وہ دم بدم تجھے یاد کر رہے تھے. حضرت شاہ صاحب کی نظر یہ جملہ ہے ابھی تو بجلی و جنریٹر ہماری راہ میں اور آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں وگرنہ شروع میں آپ سے جملہ کہنا چاہتا تھا. اللہ فرماتا ہے کدھر سے آئے ہو. تو اگر آپ پورے معرفت کے رنگ میں سمجھے نا کہ انہیں جو تو پوچھیا ہے نا بہن آلیاں دا مول تے ادھوں ہی پہ گیا. آواز تھوڑی کمزور ہے. پوچھ رہے ہیں کہ کتوں آئے ہو؟ بڑی بڑی کر لے جناب. اور کہا تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا کہتے تھے؟ مولا بس تجھے یاد کر رہے تھے. فرما اچھا گواہ ہو جاؤ جس محفل سے تم آئے ہو نا میں نے سارے ہی بخش دیے. عذاب کو سنگت و رفاقت. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مہربانا وہاں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیری یاد کے لیے کوئی نہیں آیا. وہ تیامی لنگ دیا بہ گیا کہ ایک کدھر بیٹھے نے. یا کسی کو بلانے آیا کہ چل تینوں بابا سکتا ہے تو نہ کہ یار بہ جائے کڑی 2 منٹ ذکر تے کر لئیے. وہ ذکر کے لیے نہیں آیا. وہ ذکر کے لیے نہیں آیا. وہ محفل کی نیت سے نہیں آیا. مولا پوچھنا یہ کہ وہ بھی بخش دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تشریف لائے جی. اہلا و سہلا.
جی جناب دیتی والے ہو آگے ہو کہ کوئی نہیں آگے اب تو ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کی مزید سالات کی رونق افروزی ہو گئی ہے رنگ و نور بڑھتا جا رہا ہے مولا وہ بندہ تیری یاد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا اچھا فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یاد کے لیے نہیں آیا اچھا جی سارے اسپتال سے تو نہیں آئے ہوں گے کوئی تو بندہ ٹھیک ہوگا سبحان اللہ کیسے جاگ رہے آپ ادھر فرشتے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ تیری یاد کے لیے نہیں آیا رب علم بخشے تو ان فرشتوں کو اتنا دیتا ہے اپنے محبوب کو کتنا عطا فرمایا ہوتا ہے وہ تیری یاد کے لیے کوئی نہیں آیا ایمی ہو کہ بس آندہ جاتا بہ گیا ہے محفل دے وچ مالک فرماتا ہے جل جلالہ اب اللہ کریم کا جواب سنیے فرماتا ہے کہ بیٹھا میری یاد والوں کے پاس تھا نا بیٹھا میری یاد والوں کے پاس تھا نا مولا ہاں فرمایا جو میری یاد والوں کے پاس بیٹھ جائے نا وہ بدبخت اور محروم نہیں ہوتا گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا اب میں ماشاءاللہ کثیر ہمارے علماء بلکہ علماء کے اساتذہ رونق افروز ہیں ان کی خدمت میں سبق سنانے کی غرض سے یہ اگلی جرت کرنا ہوں اسی بخاری جس کی حدیث میں نے سنائی ہے اس کی پہلی حدیث کے اندر یہ کلمات ہیں انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یہ حدیث کہتی ہے کہ وہ ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں اور حدیث پہلی کیا بتا رہی ہے کہ عملہ دا مدار ہی نیت ہوتے ہیں پتہ یہ چلا کہ یہ جو رب والے ہوتے ہیں نا ان کی صحبتیں یوں زنگ بٹاتی ہیں کہ بے نیتا بھی نہ کوڑ آ جائے نا بے نیتا بھی آ جائے کہ خالی نہیں جانتا کہ جے کوئی پھر نیت لے کے ہی آ جائے خطا بتاؤں کا عالم کیا ہوگا تب نوازشات کی کیفیت کیا ہوگی اور پھر یہاں اس قرب کو نزدیکی کو رفاقت کو نسبت کو سنگت کو مشہور حدیث ہے میں آپ کو اس کے سارے مضمون کی طرف نہیں لے جا رہا یہ بھی صحاح کی حدیث ہے وہ جس نے 100 بندوں کا مرڈر کیا بس یہیں سے شروع کر لیں ہے نا باقی تو آپ جانتے ہیں دو طرح کے الفاظ ہیں ایک یہ کہ اس کو اب کسی عارف باللہ نے کہہ دیا اس نے کہا وہ مہربان ہے تم یہ بستی چھوڑو فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں یا وہاں اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے دونوں طرح اس کے پاس جا کے توبہ کر کہ پھر واپس ایس بستی چ بھی نہ آویں جتھے گناہ کیتے ہیں یہ بھی ایک رمز ہے کہ گناہ والی زمین پہ پھر نہ آنا اتھے نیکاں دی نیک جگہ ہوتے ہی رہنا لو جناب اب میں کیا عرض کروں زمینوں کے بھی اثر ہوتے ہیں زمینوں کے بھی اثر ہوتے ہیں حضور قطب الحق وطین سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں بابا فرید دا پیر ہے الحمدللہ میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں دلی میں مہرولی شریف حضرت سیدنا بابا فرید الدین کے مرشد اقدس سرکار قطب الحق وطین عید پڑھ کے واپس جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مریدوں نے کہا حضور ہوا کیا ہے فرمایا اس زمین سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے وہ بندہ کتنا ماٹھا ہے کہ جے دیکھ عشق کی نام وسے مٹیاں میں بھی عشق ہوتا ہے حضور قطب پاک نے پیسے بھیجے کہ یہ جگہ خرید لو اور پتہ پھر وہ عشق کون سا تھا جہاں جو جس کی خوشبو آ رہی تھی اسی جگہ پر حضور قطب پاک کا مزار بنا ہے اسی جگہ کے بھی
اثر بدل جاتے ہیں بندوں کی نسبتوں سے. امام سیوطی شرح صدور میں حدیث لائے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو نیکوں کے پہلو میں دفن کرو. سوکھا کر دیا. توجہ ہے نا تھوڑی جناب؟ جہاں بڑا شارٹ ہے، مضمون بہت طویل ہے، تو کوئی نہیں. کچھ اس مطلب یہ ہے کہ پھر 4.5 اصل پڑھ لیا جی ہوں. نہیں میں بھی تو چیک بھی کیتا ہے، گھبریا جو کوئی نہ. اپنے مردوں کو نیکوں کے پاس دفن کرو. اچھا جی، اس سے کیا مراد ہے کہ ساڈا کوئی جی فوت ہو جائے کہ اللہ دے ولی دے گھر جائیے وہ منجی لے کے کہ بابے وہ تسی سائڈ تے ہوو سے اپنا مردہ تھوڑے گھر تے بنا ہے. یہ مراد تو نہیں. مراد یہ ہے کہ جس زمین پر کوئی اللہ والا اس کا مدفن ہونا جے کتے جگہ لب دی ہوئے وہ دے نیڑے کدھرے دفن کریا جائے. اچھا اگر بعد از وصال اولیاء کی قبروں کا فیض نہیں ہوتا تو حضور حکم کیوں دیتے کہ ان کے قریب دفن کرو؟ پتہ چلیا کوئی فائدہ ہے تو مال کا حکم دیتا ہے نا. اور امام سیوطی اسے نقل کرتے ہیں کہ جس قبرستان میں کوئی مرد مومن دفن کر دیا جائے 10 قبریں دائیں 10 اس کے بائیں 10 اس کے قدموں کی طرف 10 اس کے سرانے کی طرف 40 قبروں کے ایریے میں بھی اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس ایک مرد مومن کی برکت سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے. سبحان مٹیاں چی بھی فائدے نے جو ولی کتے مٹی وچ بھی جلوہ گر ہوئے نا. اور اب میں آپ کو ایک رمز سمجھانے لگا ہوں اور اس پر آپ نے میرے ساتھ نا پورا تعاون کرنا ہے پورے 5 منٹ. کتنے؟ 5 دن پاک کی نسبت سے. یعنی آپ نے اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا. ابھی آپ کو میں نے 2 حدیثیں سنائی، مردوں کو نیکوں کے پہلو میں دفن کرو. ایک مرد مومن ولی کہیں دفن ہو جائے تو 40 قبروں سے عذاب. حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں دربار ان کا پتہ ہے کہ بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں قادریہ سلسلے کے. ان کے پاس ایران سے ایک مجتہد آیا. ان لوگوں کو خط لکھے گئے تھے کہ یہ جو صوفی بابے ہوتے ہیں نا یہ جاہل ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے اپنے عقیدے دے رنگ چلنگو عوام آپ پہ قابو آ جائے گی. چنانچہ وہ اس نظریے کا رافضی نظریے کا مجتہد جو تھا وہ حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنی ہے. فرما بسم اللہ. جناب ایک گل یاد رکھیا جے، سرکار بھی نسبت نال بگاڑیا جے نا، ایک گل یاد رکھیں. محبوب ہم اس مسلک کے لوگ ہیں جو حضور کے شہر کی جو مٹی ہے نا اس بارے بھی وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد چہروں پہ چھڑک دینا. حبیب کے شہر کی خاک کا یہ اثر ہے. اس گھرانے کا کیا کمال ہوگا جن کی رگوں میں حضور کا خون دوڑتا ہے. اچھا اب جناب یہ ہوا کہ اس نے شان بیان کی، بابا جی سنتے رہے. انہوں کی پتہ ہوئے اس مجتہد نو بابے رومی نے لکھا اللہ کے ولی دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. دلوں کے جاسوس. انہوں نہیں پتا کہ بابا اپنی جاسوسی کو لگا ہے ہاں، اور یہ اپنے نظریے میں لگا ہے کہ ایرانی نظریہ صوفیوں میں پیدا کر دیا جائے. اچھا اب جناب اس نے وہ حرکت کی نا، کرتا رہا. جب بیٹھ گیا تو میاں میر صاحب اس نے دوران گفتگو کہا کہ حضور پر نور سید الشہداء امام عرش مقام راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے سرکار مشکل کشا نور نظر حضور سیدتنا بطول زہرا سرکار سیدنا امام حسین علا
جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، ان کے مزار انور جو کربلا محلہ میں ہے، 40 میل ایریے میں کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی دفن کر دیا جائے تو سید پاک کی قبر اطہر کی برکات یہ ہیں کہ اس مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ اونچی سبحان اللہ۔ وہ دی قبر جنت دا باغ بن جائے گی۔ ایک کہہ کہ وہ بہ گیا۔ میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، قادری ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی کسی نسبت سے بگاڑ نہ پیدا کرے۔ انہوں نے فرمایا اللہ دیا بند، انہوں نے کہا یہ دیکھو جی مجتہد صاحب کٹیاں سونیاں گلہ کیتیاں نے کہ آخر اس کے اخیر ہی کر گئے کہ حضور سید الشہداء کے مزار گور بار کے قرب میں 40 میل میں بھی کوئی بندہ دفن کر دیا جائے، وہ پاپی و گناہگار بھی ہو تو تب بھی حضور امام کریم کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اسے قبر میں وحشت و عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ کہاں نواسے کی قبر اطہر مطہر طیب و انور کا یہ فیض ہے، نانا جان کے مزار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کو سمجھ آئی ہے؟ ابھی ایک صدر باقی ہے، ابھی ایک صدر باقی ہے۔ نواز کریم کے مزار گوہر بار کے قرب کی برکات جلیلہ کا یہ عالم ہے تو نانا جان رحمت عالمیان علیہ السلام کے مزار اطہر قبر انور منور طیب و اطیب و اطہر علی صاحب الصلاۃ والسلام، ان کے مزار شریف اور قبر اطہر کے فیوز کا عالم کیا ہوگا برکات کا؟ اور مجتہد صاحب بتلائیے انہوں نے پہلو میں جن دو یاروں کو ساتھ سسٹم بحال، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ساری بیماریاں کا علاج آج کے دور چ نعرہ غوثیہ۔ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے۔ میرا امام کہتا ہے ستم کوری نجدی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ سمجھ رہے؟ اچھا اب عرض کیا تھی جناب والا؟ نسبت کی بات، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بات زمین کی چل رہی تھی، ہے نا؟ ہم وہ بخاری کی حدیث پر تھے اور یہ باتیں بھی بیچ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ واپس نہ آئیں، وہ چل پڑا، چند قدم چلا موت آ گئی۔ ایک طرف عذاب کے فرشتے، ایک طرف رحمت کے فرشتے۔ عذاب والوں کا بھی پوائنٹ جو تھا، موقف جو تھا بڑا مضبوط تھا کہ 100 بندیاں کا قاتل ہے۔ رحمت والے کہہ رہے تھے توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے۔ دونوں کے بیچ بحث و تمیز شروع ہوئی تو عرشوں کے مالک نے فیصلہ دیا کہ انج کرو، جگہ دی منتی کر لو۔ اچھا جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں سارے انہوں پوچھ سکتا، مینوں نہیں کوئی پوچھ سکتا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جنہوں چاہوں معاف کرا، جنہوں چاہوں عذاب دوں۔ جی چاہے 2000 سال کے سجدے کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دے اور جی چاہے تو 100 سال کے گناہگار کو جنت میں ڈال دے۔ مالک ہے، مالک چاہتا تو ویسے ہی فرما دیتا اور رحمت آلے چکو تے لے جاؤ، لیکن فرشتیاں نے بھی اس کام تے لایا ہے کہ اے پہلے منتی کرو، پیمائش کرو، اگر قدم ادھر بڑھ گئے ہیں تو تم لے جاؤ رحمت والے، اور اگر ابھی قدم پیچھے ہی ہیں اس کے تو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ فرشتوں نے پیمائش شروع کی، دیکھو رب دے بندیاں کل جان آلیاں دا مقام کی ہے۔ اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ جا۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ زمین سے فرما سمٹ جا۔ یہ کوئی
چادر تھوڑی ہے کہ اینج کٹھی کر لو. کیا سمجھ آئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اوہ سون والے نو پوچھو بجلی بند ہوئی ہے تو دوجی جگہ تارا لانیاں کٹیاں اوکھیاں ہو گئی ہیں. سمجھائیے نا؟ تعطل ہوا نا. زمین کا سمٹنا کیا مطلب ہے؟ بیچ میں کتنی بلڈنگیں عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں, 100 سارا نظام ہو سکتا ہے. فرمایا ہر شے کھلار کے رکھ دیو, ایک تو سمٹ جو ہوندہ ہے ہوئے, اسی کچھ بھی نہیں ہون دیں دے ہر شے تے جو قادر ہیں. اب میں حیران ہوں کہ غوث پاک کی کرامت اگر کسی کے فکر و شعور میں نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے, تو ہم نے کہا جناب ایک غوث بھی نہیں ہے, یہ تو غوث بھی نہیں ہے جیدے واسطے زمین کٹھی کرا دیتی ہے. کٹھی ہو جا, زمین کٹھی ہو گئی, منتی کی, قدم ادھر بڑھ گئے, فرما تم لے جاؤ. اب ہم سے ہمارے ذوق کے مطابق اس کا ایک نتیجہ سن لیجئے. وہ یہ ہے ابھی یہ بندہ طالب تھا اور چل پڑا, ابھی طالب تھا, طلب اس کی طرف تھی, تو یہ مقام پا گیا. اگر مطلوب بھی اس کو طلب کر لے, کیوں جی اونا کل جان دی طلب تی اے دے بیچ سی نا, او نیک بندے والا ولی والا ولی نو تے دی طلب نہیں سی. جیڑا ادھروں طلب رکھے وہ ایڈا مقام پا جاندہ ہے. تے جے مطلوب بھی انو طلب کرے کہ اے میرے کول آ جائے تو او دا کٹا مقام ہوئے گا. تے جے تسی حاضر ناظر ہے گے ہو. تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں سادات کرام کی نظر کہ ابھی طلب ادھر تھی تو سٹیٹس یہ ہے, ادھر بھی طلب ہو جاتی کہ اے آ جائے تو پھر شان کیا ہوتی. سیدنا فاروق اعظم پوری بزم صحابہ میں وہ در نایاب ہے جو حضور کا مرید بھی ہے, حضور کی مراد بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. شان فاروق اعظم, مقام فاروق اعظم, مراد مصطفیٰ, مراد مصطفیٰ. خواجہ غلام فرید اپنے پیر واسطے لکھیا نا, میڈا عشق بھی تو, میڈا یار بھی تو. کہ میں نے اشتہار میں پڑھا ہے کہ جو آستانہ ہے ان کا تعلق چشتیہ مشرب سے بھی ہے. جی ہائے ہائے ہائے. اب تو ہمارے ہاں مرید مشرب بھی نہیں سمجھتے, مشرب کا کہیے تو مشروب لے آتے ہیں. اس سلسلے میں آپ مرید ہو تو وہ علاقہ بتا دیں گے کیا کہا تھا. 1000 سال پہلے داتا سرکار نے کشف المحجوب میں لکھا تھا کہ پیر اور مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا ہے. پھر آج ہم کس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھنے پر. اچھا جی, وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خواجہ غلام فرید چشتی ہیں اور یہ ان کا کلام اپنے شیخ میں فنائیت کے مقام پہ ہے. انہوں نے ہر چیز کہی ہے کہ میرا مہدی کجل مساق بھی دوں اور سکھ سنیڑا دل دا چین اکھانا ہر شے کہی نا, لیکن اینڈ پر جو انہوں نے کہا نا وہ یہ ہے جے یار فرید قبول کرے. انہوں نے کہا جی مرید کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیر نو آکے تو ہے کہ گل ادو بڑھنی ہے جدو وہ آکے کہ اے میرا ہے. جے یار فرید قبول کرے کہ سرکار بھی تو کہ سلطان بھی تو. بات ان کی قبولیت پر ہے. طلب ادھر تھی تو یہ سٹیٹس ہے, ادھر سے بھی ہوتی تو مقام کیا ہوتا. اور دوجی گل ہجے ٹریا ہے سالک کے ہجے ٹریا ہے کہ ایڈی شان ہو گئی جے قدمہ تک اپڑ جاندہ تو پھر مقام کی ہوگا. یہ ہے نفاقتیں, وابستگیاں, قربتیں, سنگتیں. پھر یہ جو صحبت ہوتی ہے نا خصوصاً اولیاء کی, اللہ والوں کی, یہ دلوں کے زنگ دور کرتی ہے.
کیا کرتی ہے دلوں کے؟ حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاقواس قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ کی ذات بابرکات حضور کی بزم میں 70 ہزار لوگ ہوتے ہفتہ وار محفل میں، چور اچتکے موادی بدمعاش گنڈے شرابی زانی گناہوں میں مبتلا لوگ آتے توبہ کر کے اٹھتے، سبحان اللہ، کیا کر کے اٹھتے؟ آپ کے شہزادہ پاک تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ آج باز آپ کرو، غوث پاک کے صاحب زادے ممبر پہ آئے، قرآن کی آیت پڑھی، اس کی کئی تفسیر بیان کی، مجمع ٹس سے بس نہیں ہوا۔ حضور غوث پاک کی خدمت میں گئے، عرض کی کہ حضور دلیلہ پڑھیاں دیتیاں، آیتہ بھی پڑھیاں، تفسیرہ بھی کیتیاں، وہ تو ہلے ہلے کوئی نہیں، کوئی محفل میں وجدان کو کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ فرما چل میرے نال چل، اب مرشد ممبر پہ آئے، سبحان اللہ۔ حضور غوث العالمین ممبر پہ جلوہ گر ہو کے فرمایا آج میرا روزہ تھا، اور صاحبزادے کا نام لے کر کہا کہ اس کی والدہ نے میرے لیے 2 انڈے پکائے اور مٹی کے کچے برتن میں رکھ کے نہ ڈھانپ دیے کہ افطاری وقت دیں گے۔ وہ بلی آئی ہے تو بلی دا پیر لگا ہے پانڈے نو، تے پانڈا ڈیک کے ٹوٹ گیا تے آنڈے ڈول گئے۔ اینی گل آکی ہے محفل میں وجہ تاری ہو گئی، لوگوں نے گریباں چاک کرنے شروع کر دیے، غشیاں پڑ گئی۔ صاحبزادہ پاک نے عرض کی آقا ایک گل کی ہے، فرمایا تو لوگوں سے تقریر کرتا ہے، میں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں۔ یہ وہ پاک ذاتیں جن کی صحبتیں دلوں کا زنگ چشتیو تھوڑی کلاس دا ٹائم ہو گیا۔ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا صاحب کے لاڈلے مرید خلیفہ ہیں، اور شیخ عبدالقدوس گنگوئی فرماتے تھے کہ نظام الدین پاک نے سلسلہ چشتیہ کو مقام محبوبیت پر پہنچا دیا۔ چلو خیری سلے اوکی گل سی تھوڑی جی میں اپنے نال بھی کر لینا، بزرگ تو سن دے پہننا جی۔ حضرت نظام الدین کے ملفوظات ہیں فوائد الفواد، اور وہ حضرت امیر الاولیاء حسن علیہ رحمت نے فوائد الفواد لکھی۔ امیر الاولیاء زندگی کے آخری 4-5 سال نظام پاک کے مرید ہوئے تھے۔ امیر خسرو کی طرح بہت بڑے سرکاری ملازم تھے، اکثر عمر آوارگی شاعری اور شراب میں گزری۔ نظام الدین اولیاء کتب پاک کے دربار پہ حاضری کر کے آ رہے تھے تو امیر الاولیاء نے شراب کے نشے میں شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ امی آخری وہ سوک کا اثر ہوتا ہے، شرابیاں کو بہ کے میں شرابی ہو گیا، جو تہاڈیاں نظراں چ بھی کوئی کھیڑ ہوئے تو ٹھیک نہ کرو۔ اتنی ضرورت ہے قرآن کے نشے میں خود محبوب الہی کے قدم رکے۔ صرف ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ، اور پتہ وہ کیا تھا؟ نظر موڑ کے دیکھا امیر الاولیاء کی طرف اور فرمایا صحبت اثر رکھتی ہے، بس صرف اتنا، صحبت اثر رکھتی، اتنا کہا۔ امیر الاولیاء کے ہاتھ میں جام تھا، شراب تھا، زمین پر مارا اور اپنے جبے کو چاک کیا اور سر نظام الدین کے قدموں میں رکھ دیا۔ گویا نظام پاک نے فرمایا او کوئی چلایا تو کدی بیٹھ کے صحیح، ساڑی نظر تھلے آ کے صحیح، تینوں دسی ہے کہ صحبتاں اثر کی رکھ دیا نے۔ نظام الدین کے ایک جملے نے امیر الاولیاء کی دنیا بدل دی، بوڑھی عمر تک شراب پک کے نشے میں چکنا چور رہنے والا اس درجے پہ پہنچا کہ آج اس عرس میں بھی اس بابے کا ذکر ہو رہا ہے۔ شان اولیاء، شان اولیاء، تو سمجھے ہی بات؟
یہ جملے جب میں کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک اور چیز آ گئی، شیئر کر سکتا ہوں آپ سے؟ سبحان اللہ حضور غوث العالمین نے جو مشہور بات ہے 90 لاکھ حضور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ٹھیک ہے؟ ایک دن غوث پاک بزم میں فرمانے لگے ان تک 1 لاکھ بندہ ساڑھے ہاتھ توبہ کر چکے ہیں۔ باجت الاسرار میں غوث پاک کے آمسر ایک بزرگ تھے، انہوں نے جنات قابو کیے ہوئے تھے، تو وہ حاضری پڑھتے تھے تو جن آ جاتے تھے۔ ایک دن حاضری پڑھی، جن نہ آئے، لیٹ آئے، انہوں نے آکھا تسی کیوں لیٹ آئے ہو؟ انہوں نے آکھا اسی پیران دی محفل چسی غوث العالمین کی محفل میں۔ تے اگلی گل بڑی اس تو بھی مزیدار ہے، جنہ آکھا بھائی اسی تیرے قابو چ ضرور ہاں، پر جدو غوث پاک دی محفل چوئیے سانو نہ بلایا کر، اسی کوئی نہیں آنا۔ اچھا وہ بابے ہونی حیران ہو گئے، یہ میں باجت الاسرار کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے آکھا تسی بھی اتھے ہوندے ہو، 70,000 تے اگے بندہ اتھے کٹھا ہوندا ہے، کیا سمجھ آئی ہے؟ تسی بھی اتھے ہی ہوندے ہو۔ اس جن نے کہا اتنی تعداد وہاں انسانوں کی نہیں ہوتی جتنی ہم جنات کی ہوتی ہے، تو انہوں نے آکھا تہاڈا کی لینا دینا ہے غوث پاک نہ؟ انہوں نے آکھا بھائی ساڈے وچوں ان گنت جنہاں نوں غوث پاک کلمہ بھی پڑھایا ہے، تو پتہ نہیں کنی تعداد ہے جس تعداد نے غوث پاک دے ہاتھ تے توبہ کیتی ہے۔ ایک دفعہ نا سکون جائی والی سبحان اللہ میں نے آکھ کے سنا، سمجھ آئیے؟ وقت میرے پیش نظر ہے اور کبھی وقت کی بات ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ کہ نالے دونوں بھی جو زور دا کیا جاوے تو زور ویلے آ جائے کرو۔ تسی تو نہیں چاہتے ہو کہ خطیب توڑے واسطے بول لے کے کھلونے تو پینڈ آلے آنے آنا ہے، کیا دیتے ہو؟ ٹائم نہ آیا کرو، کار آلے آنے توڑا انتظار ہوتا ہے، سانو انہاں دا انتظار ہوتا ہے، تو پھر اے ٹائم آ جاتا ہے کہ پھنس کی جان شکنجے اندر، کیا دیتے ہو؟ ٹائم نہ کہ نالے جو تو پھر پیران دا عرص ہوئے تو پھر سارے ٹائم ادھر ہی ہونے چاہیے، کی کیا ہے؟ اچھا یہ واقعہ میں پڑھے آنی بزرگاں کو سنے ہیں، وہ ایک دلی دے علاقے میں سی بندہ، اس آکھیا بھائی میرا خط بنا جا، چنگا جگیردار آدمی سی، تے نائی آکھیا بھائی میں نہیں بنانا، میں چلا بابا صاحب دے عرص تے بہشتی کھلنی ہے، بہشتی کھلنی، قصہ مختصر ہے۔ انہیں آکھیا یار ساری دنیا دلیوں ادھر پاک پابندہ روک کر دی ہے، وہ بھی کوئی پہنچا ہوا بندہ تھا، اس نے ایک تحریر بنائی اور کہا تمہیں پاک پابندہ میں کوئی بزرگ ملیں گے ان کو دینا، وہ مل گئے، انہوں نے آگے سے اس نائی کو رکا دے دیا، لو جناب واپس آئے تو پڑھ کے نہ وہ مسکرانے لگ گئے، انہوں نے کہا جناب گل کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ جڑے تینوں ملے نہیں وہ بابا فرید سن، تو میں انہوں نے لکھیا جناب ایک کڑا کام شروع کیتا جو ساری دنیا آس پاس سے لا لئی ہے، کہ بابا تپیا صرف خط تو ہے کہ میرا خط نہیں ہے، کہ اپنی پاور استعمال کرنی بابا صاحب نے خط لکھ چھڑیا، تو انہوں نے کہا بابا صاحب نے میں لکھ دیتا ہے، تو وہ کہ انہوں نے جنہا مینو لکھیا ہے نا وہ دے بیچ یہ ہے کہ تیرے کو ایک نائی نہ رکیا ہے تو فرید نہیں دنیا کچھے روکا، اب یہ ہے بھائی صاحب کہ جو عرص ہوئے تو پھر عرص ہی ہوتا ہے، طریقت رسم نہیں ہے، طریقت ایک حقیقت ہے، اور جو اس حقیقت کو سمجھ گئے وہ کمال پا گئے، اور جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے وہ بے راہ پھرتے رہتے ہیں، اور میں اپنے اختتام کا سائل ڈھونڈ چکا ہوں اور پہنچ رہا ہوں۔ کیا بتا رہا تھا؟ جنات نے توبہ کی، جنات نے کلمہ پڑھا، جنات کے دلوں کی صفائی ہوئی، جتنے ولیوں کو دیکھ لیں، جنہیں ولیوں دیکھ لیں، پہلے لوگ کیا تھے، صحبت میں بیٹھے کیا ہو گئے۔ میں اس چیز کو سوچ کے حیران ہوں، محبوب پاک کے سید عالم علیہ السلام کے امت کے ولیوں کی صحبت میں اتنا اثر ہے کہ ماڑا جا بھی دلا کے زنگ نہیں چھڑ دے، حضور دی صحبت دا فیض کی ہوئے گا، صرف زندہ بندے سبحان اللہ آکھن سرکار کل کوئی بیٹھے 17 دن جو بابا بہاؤدین شیخ شہاب الدین کو جائے،
بھائی جی کہ امیر الا شراب پیتی ہوئی ہے کہ شراب دے نشے چ بابے نظام پاک کو چھیڑ بیٹھا کہ صحبتاں جی اثر ہوندا تے ساڈا نہ کچھ بنتا. ایک جملہ کیا ہے پھر وہ امیر الا کہ راتوں کو سجدوں میں گزرتی نظام کی چوکھٹ پہ گزرتی اور آج محبوب الہی کے ملفوظات ہم تک پہنچے تو اس بابے کی وجہ سے پہنچے. میں پوچھتا ہوں ٹر دیں نظام پاک بھی سید ہے ذہن میں رکھنا. اچھا یہ اہل سنت کا مقدر بھی کیا کمال ہے. اسی کسی کو بھی اپنی مرضی نہ نہیں منے مالکاں دی نسبت نہ منے. داتا صاحب سید غوث پاک سید نظام پاک صابر پاک خواجہ صاحب مینوں وہ تھیوری نظر نہیں آئی کہ جیڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسی اہل بیت کو مانتے ہیں وہی نہ بابیاں نوں اہل بیت چکے کٹ دیندا ہے. او سنیو تہاڈے کولوں سوال ہے شکراں تے مکھانے کھاتے نے زندگی لنگ گئی. یہ کون سی چھاننی ہے جو غوث پاک کو آل رسول سے نکال دے؟ یہ کون سی چاندنی ہے جو نظام پاک صابر پاک کو آل رسول کے زمرے سے نکال دے؟ پتہ چلا سارے دعوے سچے نہیں ہوتے. الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. نظام ٹور دیا دل تو ہو دین مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. اور سننا در ہم سے یہ حدیث پاک سیاہ میں اور مشکات والوں نے اس کو لکھا ہے. راوی کہتے ہیں سیدھے نگاہ میں چکا کے رکھ دے مہینہ بھی لنگ جاندہ کہ حضور نال گل کرنی ہے پر جرت نہ ہوتی. سامنے بیٹھتے تھے صدیق پاک عمر پاک. حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے. یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی. اب ایک حدیث اور سنیے. ایک سطر ہے سرکار نے ایک دن دونوں کو فرمایا یہ دونوں یعنی صدیق پاک عمر پاک دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں. تماشا یہ ہوا کہ لوگوں نے تکڑیاں پکڑ لی. ظلم یہ ہوا کہ جن کو ماننا تھا ان کو تولنے لگے. محبوب سبحانی نے ایک مقام پہ فرمایا نہ مجھے کسی پر قیاس کرو نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو. نہ کوئی میرے جیسا ہے نہ میں کسی جیسا ہوں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری یوں عرض کرتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. ہاتھ جوڑ کے یہی عرض ہے نسبتوں کی حیا اور نسبتوں سے وفا. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسا سسٹم آن پڑا ہے. ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں کہ جن ذاتوں نے ہمیں اکٹھا کیا ان ذاتوں کو عنوان بنا کر ہم فرقے ہو گئے. بولیے کسی صحابی پاک کا مزار مصر میں کسی کا اندلس میں کسی کا ترکی میں یہ دنیا میں گئے اور اکٹھے کر دیے. آل رسول کو دیکھیے کوئی کربلا میں جلوہ گر ہیں کوئی بقیع میں رونق افروز ہیں کوئی کاظمین میں رونق افروز ہیں. یہاں بات کیجئے ایک بابا سمندر کے کنارے ہے تو کراچی والوں نے کو آکھے کہ تانوں باہر نہ گے سمندر چڑھ دوڑے انہوں نے پتا ہے کہ بابا بیٹھا ہے. وہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں پھیل کے امت اکٹھی کر گئے آج 2020 کی ساڑھے سر کی آیا ہے کہ انہاں دا نام لے کے تو جناب چھوٹیاں گٹھاں پڑھن لگ گئیاں اور اختلافات اور یہ وہ. خبردار نہ حضور کی کسی نسبت سے دور نہ بھاگنا. اور طریقت کے رنگ میں ایک بات سمجھاؤں آپ کو اور یہی تقریباً میں اختتامی بات آپ سے کر رہا ہوں. 4:30 کی گل توڑنا کر کے دیکھ لئیے پر نہیں. میں نے اپنے سامنے لنگر شریف دیکھا ہے ایک سواری سے اترتا ہوا. یہ تب کی بات ہے جب اذان ہو رہی تھی.
طریقت کے رنگ میں بات سمجھا سبحان اللہ کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے؟ نسبتوں کی ہیں سبحان اللہ اور سمجھانے لگا ہوں طریقت کے رنگ میں. حضرت نظام الدین اولیاء پاک سید ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور بدایوں میں وہ پیدا ہوئے. ہم جب دلی جا رہے تھے تو رات کو رکے چائے پینے کے لیے، تو میں نے وہ چائے والے سے پوچھا یہ کون سا شہر؟ اس نے کہا بدایوں ہے. وہ حضرت نظام پاک کی جائے ولادت ہے، بدایوں شریف. عالم، اتنا چوٹی کا عالم نظام الدین اولیاء کہ جس محفل میں چلے جاتے، علماء کی محفل میں، تو شاہ صاحب قبلہ ان کو کہتے تھے محفل شکن آ گیا. کیا محبوب پاک آ گیا؟ اب کسی علم، کسی عالم کی ہر ایک کی بولتی بند. اور میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ فرید کا نظام آ گیا، اب کسی کا نظام نہیں چلے گا. گنتی کی 17 ہیں، اور وہ کہتے ہی میں گھٹا دوں گا اور اس سے پہلے سبق دے دوں. حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام، حضرات اولیاء کرام، خدا اور رسول کا واسطہ ہے. سنیو، یہ پیار واسطے نہیں، عشق واسطے نہیں، محبت واسطے نہیں، ادب واسطے. ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو. جس مولوی، عالم، پیر، نقیب، خطیب کی صحبت آل رسول کا بغض سکھائے، اس سے دور ہو جائے. جس پیر، مولوی، عالم، نقیب، خطیب، نعت خواں کی صحبت صحابہ کرام سے دور کرے، اس سے دور ہو جائے. یہ میرا پیغام ہے. نہ تانوں لڑائی دا مشورہ دیتا نہ ڈانگ چھوڑے تے سام لڑن دی کس نے کی لوڑ ہے. اپنے آپ نے لڑی اپنی بادامالیاں دے نال کہ اسی اپنی اولاداں دی تربیت نہیں کی. کوئی لے گیا، کوئی لے گیا، تو جدو لے گئے تو پھر روئے گے کہ ساڈے والے نوں فلانے لے گئے. تو تو اپنے گھر نہیں رکھیا تو کسے تے کھڑنا سی نا. ہم بچپنے سے اپنی اولادوں کی تربیت عقیدے کے معاملے میں مضبوط نہیں کرتے. لو جناب سنیے، اتنا چوٹی کا عالم سید، خطاب ہو رہا ہے دلی میں اور بیٹھے ہیں کرسی پر، ٹھیک ہے جی. یکدم محبوب پاک کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ پھر بیٹھ گئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. جب محفل ختم ہوئی تو ایک خاص بندے نے عرض کی حضور کو لنگ دیاں بھی نہیں ویکھیا، کھلوتے کے دے واسطے سو. میں نے آپ کو پہلے تعارف کرایا، سید بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے. ہاں، کسی چلے کملے دی گل نہیں. حضرت محبوب پاک نے فرمایا کہ جب میں شیخ شیوخ العالمین حضور گنجے شکر کے شہر عجودن یعنی پاک پتن میں ہوتا تھا تو بابا فرید کی چشتیوں، بابا فرید کی گلیوں میں نے ایک کتا دیکھا تھا اور کئی مرتبہ دیکھا تھا. آج جب میں واز کر رہا تھا تو میں نے اسی رنگ و قد کا، وہ نہیں، اسی رنگ و قد کا، اسی رنگ و قد کا سامنے سے گزرتے دیکھا. اس لیے نظام الدین احترام میں کھڑا ہو گیا. اے آپ سوچو کیڑیاں طریقاں تے کیڑے برکے، بھوک شٹو او جیاں تکڑیاں جڑیاں حضور دیاں نسبتاں نو تولن واسطے ہون. حضور دی ہر نسبت پیار واسطے، محبت واسطے. اللہ عمل دی توفیق دے بما لیں. ہدایت پہ کو سلام شمع بز ہدایت پہ ان کے مولا کے پر کرو درود. ان کے مولا کے پر کرو
شمع بز عنایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا بہنوں کا غوث اعظم امامتوں کا بہنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ دانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے بوتے سیکھے ہر رضا مجھ سے خدمت کے بوتے سیکھے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ہے یہ پیارا سلام جس رضا نے لکھا ہے یہ پیارا سلام اس کی پر نور تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ دانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام بے حسابوں کی تابوں عذابوں عتاب بے حسابوں کی تابوں عذابوں عتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ تمام یہ وقت تشریف رکھیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور بارہ ختم درود پاک پڑھ کے قبلہ پیر سید ارشد شہزاد صاحب بخاری آپ کے مل فرما دیں تمام محمد معدن الجود واصحابہ وسلم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب کا گیا تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی خطاب ہوا ذکر فکر ہوا جو قرآن پاک جو سورہ یاسین جو سورہ اخلاص جو سورۃ الانشراح جو سورۃ الناس سورۃ الواقعہ درود ترجینا دیگر درود پاک پہلا کلمہ سی شریف یا حی یا قیوم کا ذکر جو بھی عمل خیر ہوا دوستوں نے سبحان اللہ دوستوں نے سبحان اللہ کہا ماشاءاللہ کہا الحمدللہ کہا جزاک اللہ کہا اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ بلند ہوا رسالت کے نعرے بلند ہوئے عظمت اہل بیت کے عظمت صحابہ کے عظمت خلفاء راشدین کے عظمت اولیاء کرام کے نعرے بلند ہوئے رب کائنات تمام تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں
ہر طرح کی غلطی کوتاہی معاف فرما کے شرف قبولیت عطا فرما۔ سب سے پہلے آقا نامدار حبیب کردگار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم معصومیت علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حضور کی شایان شان اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور توسل سے جملہ انبیاء و رسول علیہ السلام حضور کے والدین خلفۂ راشدین اہل بیت اطہار پرانوار ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء ربانیین اولیاء کاملین صدیقین شہداء صالحین خصوصاً حضور اعلیٰ حضرت قبلہ پیر سید امید علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح پرفتون کو پیش کرتے ہیں۔ اس خاندان کے جتنے اولیاء علماء صلحاء پیران کرام اس خاندان کے جتنے مرد و زن اس دار فانی سے رخصت فرما گئے ہیں تمام کی پاک ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ رب کائنات بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید امید علی شاہ صاحب کے درجات کو مزید بلند و بالا فرما۔ آپ کا فیض آپ کے فرزندان کے ذریعے سے عام فرما۔ رب کائنات آپ کی قبر انور پر اور آپ کی زوجہ محترمہ کی قبر انور پر کروڑہا برکتوں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس خاندان کے چشم و چراغ بھائی صاحب کا کیا نام ہے؟ انتقال فرما بھائی صاحب کو بتیجا ندیم شاہ صاحب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مارکہ بھی اللہ جو بھی اس خاندان کے مرد و زن چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ہمارے لیے بڑے ہیں اللہ کریم ان کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اس آستانہ سے منسلک مریدین متوسلین متعلقین خدام تمام جو اس دار فانی سے رخصت فرما گئے یا ان کی اعزاء کربا اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ تمام کی کامل طور پر بخشن محفوظ فرما۔ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام صاحبزادگان کو اتفاق اتحاد تنظیم سے اپنے بزرگوں کا مشن آگے چلانے کی اس کو آگے بڑھانے کے لیے فیض عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آستانہ عالیہ کو عبدالعباد تک آباد و شاد فرما۔ رب کائنات جن حضرات نے اس محفل پاک میں ختم پاک میں عرس پاک میں جس حوالے سے حصہ لیا سن کے سنا کے مالی خدمت کر کے جس حوالے سے حصہ لیا تمام کے مال جان اولاد کاروبار عزت تمام کو حاسدوں کے حسد سے بچا شریروں کی شر سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا منافقوں کے نفاق سے بچا رزق لال فراخی کے ساتھ فرما۔ یا اللہ فکر رضا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام محمد رضا خان کی فکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی طرح حضور کی آل و صحاب کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات جو علماء زعماء اولیاء صلحاء فکر رضا کو عام کر رہے ہیں رب کائنات ان کے انوار و تجلیات میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی فکر کو لوگوں کے قلب و باطن کے اندر سرایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو ہر طرح کے خطرے ہر طرح کی سازش ہر طرح کی دہشت گردی ہر طرح کی تخریب کاری سے محفوظ فرما۔ مسلمانان عالم کو دینی دنیاوی ترقی اور استحکام عطا فرما۔ رب کائنات جو عناصر اس ملک کے اندر بدعقیدگی کو پھیلانے کے لیے سرگرداں ہیں ایسے عناصر کو اولاً ہدایت نصیب فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ فکر رضا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ بالخصوص تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صاحبزادہ پیر سید محمد اسرار شاہ صاحب چشتی قادری مظہری آپ کے علم عمل عمر میں مزید عظمتیں برکتیں رفعتیں حکمتیں عطا فرما۔ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے آپ سے وابستہ جتنے مریدین ہیں جتنے متعلقین ہیں رب کائنات ان کی دنیا آخرت بہتر فرما۔ حاسدوں کے حسد سے بچا شریروں کی شر سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا۔ عرفان صاحب بیمار ہے اللہ کریم کو تمام بیماروں کی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرما۔ جو مانگا وہ